السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آمنے سامنے۔ وزیر پیٹرولیم کی بزلہ سنجی آج ریکارڈ ہوئی ہے۔ انہوں نے اپنے وزیر ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے یہ بتا دیا کہ وہ کتنے ٹینشن فری چل رہے ہیں۔ آج انہوں نے لطیفہ گوئی کی شاندار صفت کو نذرانِ عقیدت پیش کرتے ہوئے کیا کچھ کہا ہے، ملاحظہ کیجئے۔ کہہ رہے ہیں کہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی وہ جو فی لیٹر 7 سے 8 روپے نہیں اخلاقاً حکومت نے عائد کر دیے فی کس پاکستانی، وہ ہم نے اس لیے عائد کی تاکہ ہم بلوچستان میں سڑکیں بنا سکیں۔ جی سر، اسی لیے شاید پاکستان میں لانچوں سے پیسے اس لیے باہر گئے تاکہ ہم غریب عرب ممالک کو، عجم کو، جتنے غریب غربا ہیں سب کو پال سکیں۔ اگر آپ کی بات ٹھیک ہے تو پھر میرا دعویٰ بھی آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ اس دیش میں اقتدار کا ہما سر پہ بیٹھتا ہے اور آدمی کا دماغ عرش معلیٰ پہ پہنچ جاتا ہے، پھر وہ ایسی باتیں کرتا ہے جیسے شیخ رشید فرمایا کرتے تھے۔ حالانکہ میرے پروگرام میں کئی مرتبہ آئے ہیں، مگر اپوزیشن کے دنوں میں علی پرویز ملک صاحب کیا انٹیلیکچولتا کے موتی بکھیرتے تھے حضور، اور اب کہہ رہے ہیں بلوچستان میں سڑک بنانے کے لیے ہم عام پاکستانی کے گھروں میں ڈاکہ مار رہے ہیں۔ فی لیٹر 7 سے 8، بھائی 10-15 وزیر فارغ کر دو۔ یہ 10-15 مستنڈے جو آ کر کے بیٹھے ہیں وزیر بے محکمہ، یہ اتنی لمبی لمبی گردنوں اور موٹی توندوں والے، یہ پاکستانی عوام کا جب تک خون نہ پیئیں گے تو کیا جمہوریت کی گاڑی نہ چل پائے گی؟ بلڈ پریشر کو کم کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، بہرحال وزیر صاحب فرما رہے تھے کہ لیوی سے 66 ارب روپے ہم اب تک جمع کر چکے ہیں اور روڈ بنے گی 200 ارب روپے کی، باقی کس کا جیب کاٹیں گے؟ کوئی بات نہیں، خیر ہو گئی، کوئی نہیں۔ ابھی کل بھی میں پڑھ رہا تھا ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے کچھ بھیک ہمیں دی ہے، کچھ IMF نے دی ہے، کچھ ہم فلانے سے لے لیں گے۔ اللہ کا شکر ہے ثم الحمدللہ، ہم ایٹمی ریاست ہیں، گٹر لائن ہمارے یہاں سیدھی نہیں ہے، سڑکیں ہمارے یہاں ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور IMF بنواتے ہیں، لیکن ہم جب کھڑے ہوتے ہیں تو ڈٹ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ ابھی ہمارے انشاءاللہ تعالی کوئی آئیں گے پروگرام میں، میں ان سے سوال کروں گا کہ پاکستانی جمہوریت کیوں ٹیڑھی ہو رہی ہے۔ وہ شروع کریں گے 10 مئی کو ہم نے انڈیا کو جو لتاڑا اور ہمارے جو جوانوں نے، بھائی ہمیں پتہ ہے، لیکن شاید یہ یقیناً پارٹی پالیسی ہے، شاید نہیں، یہ یقیناً پارٹی پالیسی ہے کہ آپ نے بات کو شروع وہاں سے کرنا ہے۔ حالانکہ بے وجہ حب الوطنی جتانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ آپ ہی لوگ تھے جو ایسے الزامات لگاتے تھے، اسی آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ جو میں نے اگر چلانے شروع کر دیے تو نہ جانے کتنے لوگ رات ڈھلنے سے پہلے گھر چلے جائیں گے۔ پھر ایک نیا نعرہ اختیار کیا گیا تھا، ووٹ کو عزت دو، اور اس نعرے کی موت ہوئی پھر یہاں 27ویں ترمیم میں۔ میں اپنے موضوع پر واپس آ جاتا ہوں ناظرین، یہ ہنسی بھی بڑی بری چیز ہے۔ بہرحال کل نواز شریف صاحب نے، اب تو کہہ لینے دیجئے حضور، چگویرا بننے کی ایک مرتبہ پھر اڑان لی تھی، لیکن آج کا بیان یہ بتا رہا ہے کہ نہیں، ہم بالکل لمٹ میں، آپ ٹینشن نہ لیں۔ کل کہا تھا کہ عمران خان کو لانے والے بھی احتساب کے کٹہرے میں لانے چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ جمہوریت، آپ سمجھ رہے ہوں گے پھر میں آگے کیا نہیں کہہ رہا، لیکن آپ تک سب پہنچ رہا ہے۔ اسی خطرے کے آگے نکیل باندھتے ہوئے حضرت رانا ثناء اللہ فرماتے ہیں عمران کے دور کی تباہی کے ذمہ دار خود انجام کو پہنچیں گے، کھانسی آ کے مر جائیں، کیلے کی چھلکے پہ پھسل جائیں، سول اسپتال میں خون تھوک کے مریں، وہ جانے، اور ان کا کام تھانوں کی۔ کہہ رہے ہیں ہماری ترجیحات اس وقت ملک سنبھالنا ہے، وہ موٹی گردنوں اور بڑے بڑے پیٹوں والے وزیروں سے ہم ملک کو سنبھال کے ہی رہیں گے۔ کاش کہ وہ ملک پاکستان ہی ہوتا حضور جسے آپ سنبھال رہے تھے۔ بہرکیف دوسری جانب حکومت کی فرسٹریشن، زبردست قسم کی فرسٹریشن سامنے آئی ہے۔ اب تو تانے بھی عجیب و غریب ساس بہو اور نندوں والے دیے جا رہے ہیں، اور وہ بھی اسمبلی میں کھڑے ہو کر کے، اور وہ بھی وزیر، وہ بھی جیت قسم کے وزراء۔ طلال چودھری صاحب فرما رہے ہیں پاکستان کی تاریخ کے سب سے VIP قیدی ہیں ہینڈسم۔ کہہ رہے ہیں قیدی نمبر 804 وہ VIP قیدی ہیں جنہیں دیسی مرغ کا سالن نصیب ہو رہا ہے۔
کہتے ہیں ایکسرسائز مشین بھی تو دی جا رہی ہے. حضور یہ تو آپ کی ناکامی ہوئی, کیونکہ انہوں نے جو لترول آپ کی تھی, یاد ہے نا, انہوں نے وہاں امریکہ میں کھڑے ہو کر کے ڈونلڈ ٹرمپ سے مصافحے, معانقے اور بھنڈ سے بھرپور پریس کانفرنسز کرنے کے بعد ایک ہجوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں واپس جا کر کے نواز شریف کی اے سی کا پلگ نکال لوں گا. اس پہ میں نے اس وقت بھی بہت سارے پروگرام کیے تھے. انہوں نے آپ کو سیل میں ڈال کر کے اور نیچے زمین پہ چونٹیاں بھی چھوڑی تھیں. آپ ہی لوگ کہتے تھے, مجھے نہیں پتا. تو اگر آپ ان کو اس کے جواب میں دیسی مرغ کا سالن دینے پر مجبور ہیں, اس کا مطلب کچھ تو ہے حضور. آگے کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کے پاس 6 بڑی بیرکس ہیں, ملک میں کسی قیدی کے پاس باورچی اور ایکسرسائز مشینیں نہیں. سر میں آپ سے کہتا ہوں ذرا یہ 6 بیرکس کو نا 1 بیرک کم کر دیں, 5 کر دیں. آپ بہت بڑے تونگر ہوں گے, لیکن یہ آپ کا ڈسکریشن نہیں ہے. نہ آپ ان کو جیل میں رکھ سکتے ہیں, نہ آپ ان کی رہائی کا بندوبست فرما سکتے ہیں. آپ ہوں گے جمہوری. دوسری طرف ایک اور جمہوری ہے, ان کا تعلق ہے پی ٹی آئی سے. اب وہ کیا فرما رہے ہیں؟ وہ فرما رہے ہیں کہ وفاقی حکومت نے 5300 ارب روپے کی کرپشن کی ہے. وہی اپنے سہیل آفریدی, ان کو ایگزیکٹ فگر تک پتا ہے. اور آگے جو انہوں نے کہا ہے وہ کیا خوبصورت بات ہے. انہوں نے کہا ہے یہ عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے جس سے باہر فلیٹس اور جزیرے خریدے جا رہے ہیں, لیکن کسی فلیٹ کا نمبر اور جزیرے کا نام بتانے کی توفیق حضرت کو نہیں ہوئی. مرے پر 100 درے. آگے انہوں نے مزید بند فرمائے ہیں, کہہ رہے ہیں 8ویں بار شرافت سے اڈیالہ آ رہا ہوں. یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ کسی نے میرے منہ پہ تماچا مارا اور میں نے گال پہ ہاتھ رکھ کر کے کہا آخری مرتبہ تماچا کھا رہا ہوں, اگلی مرتبہ کیا کرو گے؟ ایک اور کھا لوں گا. مطلب اس سے زیادہ آپ کی اوقات ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں آخری مرتبہ شرافت سے اڈیالہ آ رہا ہوں, کا مطلب تو یہ سمجھا جائے گا کہ اگلی دفعہ آپ بزوکا لے کے آئیں گے, جیل کے دروازے توڑ کر کے آپ ہینڈسم کو لے جائیں گے. ہم لوگ کارٹون فلم دیکھ رہے ہیں کیا؟ اور آگے انہوں نے خود ہی اپنی بات کا جواب دیا ہے, کہہ رہے ہیں عمران خان سے ملنے کیوں نہیں دے رہے؟ بھائی فتویٰ تمام ہوا, ہمارے مہمان ہمارے ساتھ ہیں ورنہ میں بولتا چلے جاؤں گا. چودھری نصیر عباس صاحب ایم این اے مسلم لیگ نواز کوشش کریں گے کہ ان سے بات کر کے حکومتی بے بسی, ملک کی اس حالت اور یہ جو پی ڈی ایل کے حوالے سے, ہاں پی ڈی ایل کے حوالے سے میں یہ بتانا بھول گیا کہ وزیر پیٹرولیم صاحب نے وہ جو فرمایا تھا کہ 7 سے 8 روپے لیٹر ہم لے رہے ہیں, 66 ارب روپے جمع کر چکے ہیں پی ڈی ایل کی مد میں, سینٹ میں مکر گئے ہیں. فرمایا گیا پیٹرول پر کوئی اضافی ٹیکس یا لیوی عائد نہیں کی گئی. آئی ایم ایف پروگرام کے تحت صرف ڈیزل پر 2.5 روپے فی لیٹر کاربن سپورٹ لیوی عائد کی گئی ہے. پہلے جھوٹ بولا تھا یا اب جھوٹ بول رہے ہیں, اس کا فیصلہ میں ناظرین پر چھوڑتا ہوں. ویسے 100 قسم کے جھگڑوں سے بچا لیتی ہے مجھ کو, نظر کر رہا ہوں علی پرویز ملک کی, 100 قسم کے جھگڑوں سے بچا لیتی ہے مجھ کو ہر بات سے یہ صاف مکر جانے کی عادت. آپ ایک دن ضرور وزیر اعظم بنیں گے, آپ کے معاملات کو دیکھ کر کے یقین ہوتا چلا جا رہا ہے. بھائی ہیں چودھری صاحب یا میں آگے جاؤں؟ میرے اللہ. چودھری نصیر عباس صاحب السلام علیکم. ہیلو چودھری نصیر عباس صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, تھینک یو. اچھا چلیں, وہ اپنا ایسے آئی سر, وہ میں یہ کہہ رہا تھا یہ وزیر پیٹرولیم جو ہے وہ فرما رہے تھے کہ بلوچستان میں سڑک کی تعمیر کے لیے فیکس ہر پاکستانی سے ہر لیٹر پر 7 سے 8 روپے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی جو ہے وہ وصول کی جا رہی ہے. حضور یہ سن کر کے کراچی میں وہ کھٹارا مریل بسوں کا خیال ذہن میں نہیں آتا جہاں کوئی موٹی سی توند والا مولوی نما آدمی آتا ہے رسید ہاتھ میں لے کے اور وہ آ کے کہتا ہے میاں چنو میں ایک مسجد بن رہی ہے, اس کا چندہ دے دیجئے, بچے بھوکے. سر مسجد میں چندہ میاں چنو میں چاہیے اور ڈکیتی کے لیے کراچی نصیب ہوا. سر پی ڈی ایل پورے ملک سے وصول ہو رہا ہے,
اور اس کے بعد سڑک بنے گی بلوچستان میں. یہ تو ترقی کا کوئی نیا فارمولا ہے, کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی بات سنیں, یہ جو موسٹلی جس طرح کی باتیں ہوتی ہیں نا, آپ کی آواز مجھے ڈراپ ہو رہی ہے چونکہ میں گاؤں میں ہوں, سگنل ڈراپ ہو رہے ہیں. آپ کی تھوڑی آواز آپ کی ڈراپ ہو گئی تھی, مجھے کچھ چیزیں بیچ میں سمجھ نہیں آ سکیں. جو آپ نے مجھے سمجھ آئی ہے کراچی کی سمجھ آئی ہے, اس کے بعد جو دوسرا آپ نے بولا ہے ذرا دوبارہ سے بولیے ذرا. میں دوبارہ بولتا ہوں حضور والا, میرا سوال دوبارہ میں فریم کر رہا ہوں آپ کے لیے, ذرا غور فرمائیے. وزیر پیٹرولیم کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں سڑک کی تعمیر کے لیے ہم ہر پاکستانی سے ہر لیٹر پیٹرول پر 7 سے 8 روپے پی ڈی ایل پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی وصول فرما رہے ہیں. سر یہ لطیفہ سن کر کے کراچی کی ٹوٹی پھوٹی مریل بسوں میں گھس کر کے عوام کو تنگ کرنے والے وہ مولوی نما افراد کا خیال نہیں ذہن میں آتا جو میاں چنو میں بننے والی مسجد کا تانا دے کر کے اور ہم سے پیسے وصول کر لیتے ہیں. وہ روڈ بنی ہے بلوچستان میں اور جیب کٹ رہی ہے ہر پاکستانی کی, کس خوشی میں؟ سر دیکھیں بات سنیں, یہ موسٹلی چیزیں ہوتی ہیں پروپیگنڈا ہوتی ہیں نا, مطلب موسٹلی چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ آپ سنتے ہیں. آج کل سوشل میڈیا ہے, آج کل سر اسمبلی میں سٹیٹمنٹ دیا ہے اپنا یہ انہوں نے, اور سینٹ میں جا کے مکر گئے. نہیں تو اگر مکر گئے ہیں تو بس بات ختم ہوگی. بس اگر سینٹ میں جا کے انہوں نے مکر گئے ہیں تو اٹ مینس کہ وہ انہوں نے کہا ہی نہیں ہوگا. نہیں تو وہ میرے سامنے سٹیٹمنٹ موجود ہے, تمام ویب ڈیسک پہ چل چکا ہے, نیوز چینل اس کو آن ایئر کر چکے ہیں. میں انفیکٹ بات یہ ہے کہ میں ہوں گاؤں میں, ہمارا سیشن نیشنل اسمبلی کا آج بھی چل رہا تھا لیکن میں جا نہیں سکا, میں اپنے گاؤں میں ہوں. تو میں جا کے میں اس بات کو ان سے پوچھوں گا, میں پوچھ کے اس کا آپ کو جواب دوں گا, بیکاز میرے نالج میں نہیں ہے یہ چیز. اچھا لیکن اگر ایسا ہے, چلے ہائپوتھیٹیکلی جواب دے دیجئے, اگر ایسا ہے تو یہ غلط ہے یا صحیح ہے کہ بلوچستان میں سڑک بن رہی ہے اور پورے پاکستان پہ؟ دیکھیں میں جب تک ان سے ڈیٹیلز نہیں لوں گا, دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ چیز کو توڑ موڑ کے بیان کیا جاتا ہے, جب تک میں ان سے ڈیٹیلز نہیں لوں گا اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا ہے, اس کی ساری ڈیٹیلز کیا ہے, تب تک میں آپ کو کیا جواب دے سکتا ہوں. مجھے اس سے ڈیٹیلز لینے دے, میں پھر آپ کو اس کا پراپر جواب دوں گا. رائٹ باس, میرا اگلا سوال اگر آپ سنیں. سر طلال چودھری صاحب نے تان تشنوں کا سلسلہ شروع کیا ہے, ساس بہو اور نند بھاوج والے تانے چلنے شروع ہو گئے. انہوں نے پی ٹی آئی کو جو ہے وہ دلانے کی کوشش کی ہے جو بہت مہنگی چیز ہوتی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان ملک کی تاریخ کے سب سے وی آئی پی قیدی ہیں جن کی تواضع مرغ مسلم سے فرمائی جا رہی ہے, جن کو رہنے کے لیے محض 6 بیرکس, محض انورٹڈ کاماز میں کہہ رہا ہوں, محض ہی مت سمجھ لیجئے گا, نصیب ہوئی ہیں. سر یہ عمران خان کی طاقت ہے یا آپ کی کمزوری؟ سر اگر یہ جو سٹیٹمنٹ ہے انٹیریئر منسٹر نے دی ہے, یہ انہوں نے کب دی ہے انٹیریئر منسٹر نے؟ سر سینٹ میں ان کا مکالمہ ہوا ہے, میرے پاس خبر موجود ہے, یہ سامنے دیکھ کے پڑھ رہا ہوں. بھائی دیکھیں میری بات سنیں, اگر انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے تو اس سٹیٹمنٹ میں کچھ صداقت ہوگی, کیونکہ عمران خان جو ہے وہ پاکستان کے پرائم منسٹر رہ چکے ہیں. اگر ان کو اتنا فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں تو اکارڈنگ ٹو لا, یا مطلب اس میں کوئی چیز ہوگی جو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں نا, لا کے مطابق ان کو ڈیل کر رہے ہیں. نہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب سے مہنگے قیدی ثابت ہو رہے ہیں, سب سے وی آئی پی, مرغ مسلم کا تانا ان کو دیا ہے. تو سر اگر سابق وزیر اعظم ہے اور اس کو مرغا دے رہے ہیں تو اپنی جیب سے تھوڑی دے رہے ہیں. آپ دوبارہ سے بولیں. سر آپ میوزک سنتے ہیں؟ میوزک جی میوزک میں بہت کم سنتا ہوں, جب پڑھتا تھا تب سنتا تھا, اب تو ٹائم ہی نہیں ملتا میوزک. ارے سر میں آپ کو سوچ رہا تھا, میں میوزک کے اوپر کچھ تھوڑی سی باتیں آتی ہوتی ہیں, لیکن میں آپ کو مدعو کروں گا اسلام آباد میں جب آپ سیشن میں آئیں گے, میں چاہوں گا آپ میرے ساتھ ڈی ایس این جی پہ بھی آئیں. میں بالکل ڈیفینیٹلی آؤں گا. ایکچولی پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ میں ہوں اپنے گاؤں میں. سر میرا گاؤں ہے بالکل یہ ادھر آزاد کشمیر کے بارڈر کے اوپر نا, تو یہاں سروس کی تھوڑا سگنل ایشو آ رہے ہیں, آپ کی آواز کٹ جاتی ہے بیچ. میں سمجھ سکتا ہوں سر, لیکن یہ مجھے بتائیے گا, یہ 5300 ارب روپے کی کرپشن کا تانا دے دیا وزیر اعلیٰ کے پی نے آپ کی حکومت کو. وہ کہہ رہے ہیں یہ عوام کا پیسہ ہے اور اس سے آپ لوگ باہر دنیا میں فلیٹس اور جزیرے خرید رہے ہیں. حضور کیا کریں گے اتنا سب کچھ؟ سر بات سنیں, یہ تانے تو ہم سن رہے ہیں پچھلے 10 سال سے. یہ ان کی جو باتیں ہیں ان میں کس حد تک حقیقت ہو سکتی ہے جی؟ یہ تو آپ ثابت کریں, کوئی پروف دیں, کوئی بتائیں کہاں فلیٹ خریدے گئے ہیں, کہاں ہم نے چیزیں خریدی ہیں. یہ ساری غلط باتیں ہیں, ساری فیک باتیں ہیں. جو ابھی جو سی ایم ہے ان نے تانا دیا ہے, جو ایکس سی ایم نے دیا تانا جی. سر سی ایم مطلب جو ابھی حاضر سروس, ابھی تو یہ ساری فیک باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو, میں کیا کہہ سکتا ہوں, اللہ تعالیٰ ان کو تھوڑی سی ذرا
عقل دے. یہ فضول تانے, مطلب یہ مخالفت برائے مخالفت کی سیاست. ہم تو دیکھیں پازیٹیو چیز کو لیتے ہیں, پازیٹیو بات کرتے ہیں, اور یہ اس کا کوئی پروف نہیں ہے, کوئی ثبوت نہیں ہے, جس میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں. اسی پہ میں حیران ہو رہا تھا کہ بغیر ثبوت ایگزیکٹ اماؤنٹ بھی بتا رہے ہیں, یہ بھی بتا رہے ہیں جزیرے بھی خرید رہے ہیں. نہیں جی نہیں, ساری غلط بات ہے. کوئی ثابت کر دیں کہاں جزیرے خرید رہے ہیں, کون جزیرے خرید رہے ہیں, کوئی ثابت کر دیں جی. کوئی صحیح, ساری غلط باتیں ہیں, ساری ٹوٹلی غلط باتیں ہیں, ٹوٹلی بلیمڈ سیاست ہے یہ ساری. چلیں اور بتائیں سر, طبیعت ٹھیک ہے؟ گاؤں کا موسم سب وی آئی پی؟ گاؤں کا موسم الحمدللہ بہت اچھا موسم ہے. وی آئی پی سر, کبھی کبھی آپ ہمارے پاس بھی چکر لگا لیا کیجئے, موڈ بھی اچھا ہو جائے گا اور ذرا موسم بھی. میں فزیکلی آؤں گا آپ کے اس میں, انشاءاللہ آپ سے خود ملوں گا. سر بہت شکریہ, بڑی عنایت, بڑی نوازش, تھینک یو سو ویری مچ. جی ناظرین, تو آپ نے دیکھا کہ اس ملک میں ایم این اے بننا کتنا آسان ہے, اور خدا کی قسم کان کو ہاتھ لگا کر کے کہہ رہا ہوں کہ اگر میں ایم این اے بن گیا تو بہت تباہی ہوگی, کیونکہ میں ان لوگوں کو تو پوچھوں گا ہی نہیں, میں تو ڈائریکٹ آگے کی فلائٹ ہوں. بہرحال اس سے پہلے کہ بات آگے بڑھ جائے, آپ بریک پہ جائیے. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ اظہر صدیق صاحب, تعلق ہے پاکستان تحریک انصاف سے. اظہر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ اب آپ کے حوالے سے خاصی فرسٹریشن میں مبتلا ہے. آج ساس بہو کے جھگڑے اسمبلی میں سنائی دیے ہیں, نند بھاوجوں کی طرح تانے دیے گئے ہیں, دیسی مرغوں کا تانا دیا ہے طلال چودھری صاحب نے. وہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب ملک کی تاریخ کے سب سے زیادہ وی آئی پی قیدی ہیں, جنہیں دیسی مرغ کا پکا ہوا جو ہے وہ سالن پیش کیا جاتا ہے, جن کی ایکسرسائز مشین جو ہے وہ ان کے لیے دستیاب ہے, جن کو 6 بیرکوں پر مبنی جو ہے وہ قفص مہیا کیا گیا ہے. سر یہ آپ کی کامیابی ہے, خان صاحب کی کامیابی ہے, یا حکومت کی کمزوری, یا پھر مجبوری؟ ویسے میں نا وہ خواجہ آصف کے اس طرح کی باتوں کو میں سیریس نہیں لیتا. کچھ شرم اور حیا ہوتی ہے ایسے انسان کو. چیلنج کر رہا ہوں اس کو. نہیں, طلال چودھری صاحب نے فرمایا ہے, خواجہ آصف صاحب کی جناب میں بھی کہہ رہا ہوں, طلال چودھری کو بھی کہہ رہا ہوں, آ جائیں. میں نے آ جائیں, ایک جوڈیشل کمیشن بنا لیتے ہیں, چلتے ہیں جیل کے اندر, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. انٹرنیشنل میڈیا ساتھ لے, بلکہ آپ کو ساتھ لے کے چلتے ہیں یار. وہاں جا کے یہ بیٹھ کے یہ جھوٹ, فراڈ اور فریب, لعنت اللہ کاذبین, ان جھوٹوں پہ لعنت ہو رب کی. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ یہ تھام, یعنی ان کی ایک حالت بتا دوں بڑی زبردست. مجھے استاد محترم کی بات یاد ہے, آج سے کچھ 10-12 سال پہلے کہنے لگے کہ نواز شریف نا اپنا اور شہباز شریف یہ ڈکیتی جائے جائیں گے اسٹیٹ بینک میں اور پکڑے جائیں گے. تو وہ کیا کہیں گے کہ جناب یہ تو نقاب ہمارے کسی نے پہنے تھے, کیمروں نے کیچ کر دیا, یہ کیمرے جعلی تھے جناب. وہ عدالت میں گئے, انہوں نے کہا یہ عدالت جعلی تھی, یہ ہم نہیں تھے وہاں پر. اور یہاں اور جب سزا ہونے لگے کہ سزا بھی آپ نے غلط لوگوں کو دے دی ہے, بھگت بھی کوئی اور آئے گا. خدا دیکھیں ایک بڑی واضح بات بتاؤں, آپ اندازہ لگائیں, میں نے آج صبح ٹویٹ کیے ہیں, اور بین الاقوامی دنیا میں یہ سارے حالات اور واقعات, میں نے کچھ نہیں کہا. میں صرف ایک بات کرتا ہوں, یعنی میں نے پٹیشن فائل کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں. دو, ایک میں نے کہا عمران خان اور بشرا بی بی, ایک میں نے کہا جنرل پبلک کو پریزن ایکٹ, پریزن رولز, یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس, آئی سی سی پی آر, نیشنل منڈیلا رولز. سر کافی ثقیل ہوتی جا رہی ہے گفتگو, میں تھوڑا سا اس کو ٹویسٹ دینے کا تمنائی ہوں. حضور والا آپ نے قرآن کی اس آیت کو کوٹ کیا, لعنت اللہ علی الکاذبین. یہ کیا وجہ ہے کہ جب ہم حکومت میں آتے ہیں تو ہمیں اپنی مرضی سے آیت مل جاتی ہے, جب حکومت سے فارغ ہوتے ہیں تو اپنی مرضی کی آیت مل جاتی ہے؟ حضور والا اس آیت کا بیک گراؤنڈ میں آپ کو دیتا چلوں. یہ آیت میں نے ایز اٹ از پڑھی تھی مرحوم غوث علی شاہ صاحب کے سامنے جب میں ان کے گھر میں موجود تھا یہیں کراچی میں, اور 1-to-1 انٹرویو تھا. میں نے کہا سر آپ اس بات کو اگری کرتے ہیں, لعنت اللہ علی الکاذبین کہہ رہے ہیں بالکل. میں نے کہا سر تمام جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت کہہ رہے ہیں 100%. پھر میں نے نواز شریف صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ دیا, اس کے بعد صرف انہوں نے مجھے دھکے مار کے نکالا نہیں تھا, باقی ہمارا جھگڑا ہو گیا تھا. یہ کیا مسئلہ ہے سر؟ اپنی مرضی کی آیتیں اپنے معاملات کے نا میں ایک بات بتا رہا ہوں صاحب, دیکھیں میں نا میری جو عمران خان صاحب سے ایک لگاؤ ہے نا, اس کی 2 وجوہ. پہلی تو بات ہے, دیکھیں نا, ایک بات ہے کہ جو رات قبر میں وہ باہر تھی. او یس.
जो बाहर है वो कब्र में नहीं। जो गोली मेरे लिए बनी है, जो गोली मेरे लिए बनी है, वो गोली मेरे लिए है, सही। वो किसी और के लिए नहीं। खैर इन्नल्लाह लियस्रितु रिज़्क़ लिमन यशा। देखिए ये कायनात का एक निजाम है, इसके गिर्द सारा कुछ फिरता है। और इमरान खान पाकिस्तानी तरीक का वाहिद सियासतदान अब हो गया है कि जिसने रेजिस्टेंस की, यानी उसने कोई फायदे नहीं लिए। किस दिन किया वो अपना किसी अस्पताल के अंदर, कहाँ गया वो किसी पैरोल के अंदर, क्या कोई रिलीफ लिया? उसने इन्हीं झूठे मुकदमों में बैठकर अदालत में मुकाबला किया और एक प्रेसिडेंट सेट किया। यानी अंदाजा लगाएं, कोई लीडर बता दे, यानी हमें बताते नहीं जुबानें कट गई, वो जुबानें जिसने काटी थी उनसे जाके पूछो ना, कोई इमरान खान तो नहीं काटी अपना जी, नवाज शरीफ जेलें काटता रहा, और भाई जिसने काटी वो जाकर बताए। नवाज शरीफ तो हमेशा से कहता रहा इस निजाम का, ख्वाजा अफजल को तो अंदाजा नहीं है इस बातों को कि भाई खुदा रहा या तलाल चौधरी साहब को अंदाजा नहीं है। प्रॉब्लम ये है ना उनके साथ जो आपने बात की है ना, मैं इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन हमने नहीं ये बात सीखी। दुरुस्त है सर। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे सुहेल आफरीदी साहब का एक बड़ा तबाकुन और फिर आखिर में मासूमाना बयान फरमा रहे हैं, 8वीं बार शराफत से अडियाला आ रहा हूं, और आखिर में कहते हैं इमरान खान से मिलने क्यों नहीं दे रहे। इसमें ऐसा नहीं लगता कि आखिर में शायर जो है वो अपनी बेबसी का इजहार फरमाते हुए कह रहा है कि अल्लाह रसूल का वास्ता मिलने दो, शुरू में टर्मिनेटर और आखिर में जॉनी लीवर, ये क्या चक्कर है सर? कोई चक्कर नहीं है। देखिए मैं आपके सामने बड़ी वजाहत के साथ बताऊं, सुहेल आया था उम्मीदों की रोशनी लेकर, मिला जो खान से बातों में रोशनी लेकर, दस्ते दुआ में थी सदाकत की वो लकीर भी, ठीक है ना। और याद रखना है हमें जो मैं जो बात कह रहा चाहूँ ना कि यहाँ अगर ऐसी बात है ना, मुझे सिर्फ इतना बताएं, कौन सा दुनिया का ऐसा मुल्क है कि एक कैदी को साबका वजीर आज़म को मिलने नहीं दिया जा रहा? अब तो टीवी, अब तो देखे ना, अब तो कैमरे की आग में जो पहले दौर था तो वो पीटीवी कैमरा था, अखबारी कंट्रोल थे, अब तो तमाम टीवी चैनल भी कंट्रोल में आने के बावजूद सोशल मीडिया सारा कुछ दिखा रहा है। यानी क्या जवाब है इनके पास? आप अंदाजा लगाएं, सामने सच देख के झूठ बोल रहे हैं यार, खुदा रहा। और वो क्या है, अडियाला जेल का जो स्टूडेंट है, वो आप अंदाजा लगाएं कि जब ये मामला था ना इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का, लार्जर बेंच बना दिया, इसमें क्या इंटरप्रिटेशन होनी थी? तो लार्जर बेंच बन गया, लार्जर बेंच ने फैसला दे दिया, मुलाकातें करी, कंटेम्प्ट की दरखास्त दायर करनी हो तो 6 महीने हो गए, दरखास्त नहीं लगती। और जहां तक बात है ना, अली अमीन गंडापुर, वो गंडासा पकड़ा हुआ था नाम का उन्होंने, यानी मौलादार, मुस्तफा कुरैशी, अपना मौला जट, ये सारा कुछ बन गया। सुहेल अफरीदी का ये फर्क है। मैं ये आज से बातें नहीं कर रहा कि जनाब हुकूमत को लिखें, चीफ जस्टिस को लिखें, कोर्टों में जाएं, खुद पहुंचे, आप अंदाजा लगाएं ये इतने से अरसे में कितनी दफा आ गया यहाँ। सर एक और तबाकुन किस्म का बयान उन्होंने दिया है, मेरा ख्याल है सारी तबाही लेकर के यही जाएंगे। फरमा रहे हैं हुकूमत, विफाकी हुकूमत पर इल्जाम लगाया है सुहेल आफरीदी साहब ने कि विफाकी हुकूमत 5300 अरब रुपए की करप्शन में मुलव्विस है। साथ में उन्होंने एक और लतीफा सुनाया, वो कह रहे हैं ये अवाम के टैक्स का पैसा है जिससे बाहर बैरूनी दुनिया में फ्लैट्स और जजीरे खरीदे जा रहे हैं, कोई रसीद, कोई पता, कोई नाम नहीं दिया। देखिए मैं फिर आपके सामने रखता, चले आपने बात ये छेड़ ली है, 3.5 साल में आपको करप्शन क्या नजर आई? इमरान खान की घड़ी, कोशा खाना, कुछ नहीं देना। साइफर के साथ क्या हुआ, इधर के केस के साथ क्या हुआ, कुछ नहीं है। यानी 3.5 साल में आप कुछ नहीं कर सके। और मैं बताता हूँ 3.5 साल में बताया ना, करप्शन को केस बढ़ा लेकर आए हूँ, क्या करप्शन खत्म होगी पाकिस्तान में? कितना नंबर है पाकिस्तान का? जरा गौर करें, ये जो पैसों की लीकेज है, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। अभी रीसेंट कर लें, जदादे बाहर खरीदी जा रही हैं, आपके सामने है। बड़ा कहते थे ये है वो जराए नवाज शरीफ, मरियम सफदर, ये कराए, ये वो, यानी मुझे पता कोई नहीं। और जब टैक्स की रिटर्न देखी है पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने डिक्लेयर ही नहीं की, पैसा कहां से आया? ये बात तो ठीक है, लेकिन ये सर ये इनके वजीर आला बाकायदा एक जय्यद किस्म का मनसब है, वहां वजीर आला अगर ऐसा स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देगा कि बाहर जजीरे खरीदे जा रहे हैं और साथ में कोई प्रूफ नहीं देगा, तो फिर इनमें और वो जो चली गई जुल्फों वाली सरकार, उनमें क्या फर्क है? नहीं, मैं फिर बताता चलूं। देखें, जजीरों की बात हम तो नहीं कर रहे ना, जजीरे तो बाहर खरीदे गए हैं ना, ये तो एक हकीकत है, तो सारी सामने रखकर अगर आप देखें, जिसने खरीदे हैं ये तो हुकूमत ने करना है ना, उनका काम तो इतला देना है। या तो आकर कहें कि नहीं जी हमने एक कमीशन बना दिया, तहकीक कर ली, कोई जजीरा नहीं खरीदा। दुबई में पाकिस्तान की प्रॉपर्टी खरीदने की तादाद तो सोचे कितने नंबर में पाकिस्तान है। यूके में अभी रिसेंटली चले मैं बता देता हूँ, अभी ये अब्राहिम अकॉर्ड के बाद इसराइल के अंदर जहाँ प्रॉपर्टियों की इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा जा रहा है,
वो पैसा पहुंचेगा भी, वहाँ प्रॉपर्टियां में खरीदी जा रही। आज़रबाईजान की मैं तफसीलें नहीं बता रहा, मनी लॉन्ड्रिंग की डिटेलें आपके सामने बता रहा। मैं तो ऐसी बातें भी जानता हूँ कि पैसा कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो रहा है। लोग कैरियर बने हुए थे, वो यान मलिक को तो आप भूल जाएंगे। अब तो लांचें, ट्राली, ये सोना, इससे आगे की चीजें जा चुकी हुई हैं। सर ये एक बात मैं बताऊं आपको, आपने कुछ ज्यादा हुस्न-ए-ज़न से काम नहीं लिया। अयान मलिक का आपने नाम ले लिया, वो बेचारी तो वहां दुबई में मजे कर रही है, लैम्बोर्गिनी में घूम फिर रही है। ये तो शुक्र मनाएं कि हुकूमत या फलाने जो आप समझ रहे होंगे कि इस्तिस्ना के मजे इस वक्त, अब मैं कुछ कहना नहीं चाहता, वो अयान अली को बुला करके और निशाने हैदर या निशाने इम्तियाज नहीं दे रहे, तो आप इसी पे इत्तेफा नहीं करते? नहीं देखे ना, उमर फारूक को तो मिल गया, दो तो मिल गए। अब गौर करें, ना कानून जीता है ना जमीर जागता है, जीता है ना कानून ना जमीर जागता है। हाइब्रिड करप्शन में हर किरदार बदलता है। ये कौन लोग हैं जो अंधेरे में हुकूमत करते हैं? हाइब्रिड करप्शन के जोर पर तकदीरें बदलते हैं। अदालतें, ईमान और मंडियां सभी खामोश है क्यों? हाइब्रिड करप्शन के आगे सच की सांसें टूटी है क्यों? मैं तो यही कह सकता हूं आपके सामने कि ये खुदारा। और वैसे मैं एक बात बताऊं आपको, देखिए मैं अप्रैल से एक बात कर रहा हूं कि सितंबर होगा, नवंबर के बाद किसी को पता नहीं था 27वीं तरमीम आएगी, पूरी दुनिया का सिनेरियो ये बनेगा। वो अपना हमारे जो चीफ मार्शल साहब है और उनका चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्स का नोटिफिकेशन मेरी इत्तला के मुताबिक तो हो गया है। और नवंबर के बाद में आगे हालात थे, ये जो बयानिया भेजता है ना मोशर शीशत का, ये अगले जून से आगे चलना नहीं है इनका। और मैं अगले महीने के बाद इनके लिए भी हालात देख रहा हूँ, मैं टाइट देख रहा हूँ इनके लिए हालात। या शहबाज शरीफ क्या करने गया लंदन, किस लिए गया, क्या ऐसा मामला है? और जब वो मामला चल रहा था अब्राहिम अकॉर्ड वाला या सऊदीया वाला, उस वक्त भी लंदन की यात्रा में गए थे। अब नजर आ रहा है कि अब उन्होंने 27वीं तरमीम पे दस्तखत तो कर दी है, पास भी करा दी है, और 28वीं तरमीम भी आई खड़ी है। और उसके बाद अब ये समझी बैठे हैं कि हमें कोई नहीं छेड़ेगा। ये भूल है इनकी, ये इनकी भूल है। अब तैयारी कर रहे होंगे और मेरा ख्याल है कुछ अच्छे मालिश बुलाए होंगे, मालिश हो रही होगी, कोई अपना कोई घोड़ों के ऊपर जेने सजाई जा रही होंगी, और बाल भी कंघी करके कोई समझ रहा होगा। लेकिन आने वाले दिनों में आवाज तो पकड़ना तो उन्होंने भी जाना है। कब तक ये चलाएंगे निजाम? इन्होंने तो अगर माजी से नहीं सीखा इन्होंने, तो अब तो जो इमरान खान साहब जो करना था हुकूमत के साथ सब कुछ कर लिया। और राइट सर, करके ये शायद मुझे अनफॉर्चुनेटली क्विक ब्रेक की कॉल दी गई। अजहर सिद्दीकी साहब, आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने हमें अपना कीमती वक्त इनायत किया। नाज़रीन, यहाँ जाएंगे एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक पे, फिर दोबारा हाजिर होते हैं। जी नाजरीन, वेलकम बैक। शो के इख्तितामी लम्हात शुरू हो चुके हैं। आपने आज के शो में तो जान ही लिया होगा कि इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मसला IMF की करप्शन पर रिपोर्ट नहीं, IMF के वो तकाजे नहीं कि जिसके बाद अब 17 ग्रेड और उससे ऊपर के जितने भी फ़्लाइटें हैं उनके असासे पब्लिश कराने का सिलसिला शुरू होने ही वाला है। इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मसला हुकूमती वज़रा की नज़र में, ख़ास तौर पर तलाल चौधरी साहब की नज़र में, इमरान खान को दिए जाने वाला मुर्ग मुसल्लम है, वो एक्सरसाइज मशीन है जो उनको फराहम की गई है, और साथ ही साथ 6 बैरकों पर मुश्तमिल वो कफ़स जिसमें उनको कैद किया गया है। अल्लाह ताला हुकूमत को अपनी डायरेक्शन सुधारने की तौफीक अता फरमाए। कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है, बशर्ते ज़िंदगी। फ़ी अमानिल्लाह। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।